بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعمل سوءا يجز به. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، ایک بات پہلے سے عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات دین سیکھنے کی طلب سے تشریف لاتے ہیں، خواتین بھی آتی ہیں. تو خواتین کا نظم یہ ہے کہ جو خواتین بچوں کے بغیر ہیں وہ تہہ خانے میں تشریف لے آئیں تاکہ انہیں یکسوئی بھی نصیب ہو، اور جو خواتین بچوں کے ساتھ تشریف لاتی ہیں ان کے لیے جو دائیں طرف نئی عمارت ہے وہاں ان کا انتظام ہے، اور اس بات کے اہتمام کے ساتھ کہ بچے بھی ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بات سنیں تاکہ دیگر خواتین کو تکلیف نہ ہو. جو بغیر بچوں کے ہیں وہ مسجد کے تہہ خانے میں ہیں، اور جو بچوں کے ساتھ ہیں یا کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتی وہ بھی وہاں جا سکتی. وہ جو نئی عمارت ہے اور اس کا جو پہلا حصہ ہے وہاں ان کا انتظام ہے، لیکن اس امید کے ساتھ کہ ان کے بچے بھی ان کے ساتھ خاموشی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. دور دراز سے مجمع تشریف لاتا ہے اور دین کی بات سننے کے لیے آتا ہے تو پھر اس کی چاہت ہوتی کہ اسے یکسوئی کا اور خاموشی کا اور اطمینان کا ماحول نصیب ہو. تو سبھی خواتین اس کا اہتمام کریں گی تو سب کے لیے یہ بات سہولت کی ہوگی. ہم نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، اور قرآن کے اور بھی بہت ساری آیات ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں. وہ عام طور پہ جو غلط فہمی ہے، دو غلط فہمی ہیں، ان کا ازالہ ہے ان آیات میں، اور ان دونوں غلط فہمیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج عبادات میں ذوق شوق نہیں، اور عبادات میں سستی بہت ہے، معاملات میں صفائی اور دیانت نہیں ہے، اخلاق سنوارنے کا اہتمام ختم ہو گیا، معاشرت میں راحت نہ رہی، معاشرت تکلیف کا باعث بن گئی. یہ سستی، یہ کاہلی، یہ گناہ اور ان گناہوں پر اصرار اور یہ بددیانتی پر مبنی والے یہ معاملات معاشرت کا خراب سے خراب تر ہوتے چلے جانا، اس کی وجہ دو غلط فہمیاں ہیں. ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ عام ذہن یہ ہے اور عام تصور یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ اور اس کی جزا اور برائی کی جزا، برائی کی سزا، اس کا تعلق آخرت سے ہے، دنیا سے نہیں. اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ قیامت میں ہوگا،
میری آج اور کل کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس غلط تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ عبادات میں سستی، دفتر جانے میں سستی نہیں، بچوں کو اسکول بھیجنے میں سستی نہیں ہوتی۔ بچہ سستی بھی کرے تو ماں باپ پہلے سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ اس کا نفع اور نقصان دنیا میں آئے گا۔ وہاں سستی نہیں ہے، وہاں چستی ہے، کیونکہ وہاں یقین یہ ہے کہ اس کا نفع اور نقصان دنیا میں ہوگا۔ اگر ہڑتال ہو جائے تو لوگ ہڑتال کرنے والوں کو کوستے ہیں، خوشی نہیں مناتے کہ اچھا آج چھٹی ہو گئی۔ ہاں بچے خوشیاں مناتے ہیں کہ آج اسکول نہیں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ انہیں اب تک یہ پتہ نہیں انہیں کہ اس کا نفع نقصان دنیا میں ہوگا۔ ماں باپ کو پتہ ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جنہیں پتہ نہیں ہے انہیں فکر بھی نہیں ہے۔ بازار روز جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس میں سستی نہیں کرتا، پتہ ہے نا اس کا نفع نقصان دنیا میں۔ نیکی کے اعمال یا برائی کے اعمال، ان کا نفع نقصان دنیا میں ہے، اس کا تصور نہیں، اس پہ یقین بھی نہیں، اور یہ غلط تصور بن بیٹھا ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ تو مرنے کے بعد ہوگا۔ بچہ اسکول نہ جائے تو ماں باپ پریشان، بچہ نماز نہ پڑھے ماتھے پہ بلی نہیں آتا، کان پہ جوئی نہیں رینگتی۔ کیوں؟ کوئی بات نہیں۔ ارے میاں اسکول بھی نہ بھیجو نا، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں کرو۔ یقین ہے کہ اس کا نفع نقصان دنیا میں ہونا ہے۔ نماز پڑھ لی یا چھوڑ لی کیا ہونا ہے، اس کا نفع تو مرنے کے بعد ہوگا نا، نقصان بھی مرنے کے بعد۔ اس غلط تصور کا اور اس نادانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اعمال میں سستی ہے، عبادات میں کوتاہی ہے، اخلاق میں بربادی ہے، معاشرت میں ایذا ہے، معاملات میں ناانصافی اور ظلم ہے۔ ذہنیت یہ بن گئی کہ جزا اور سزا کا جو اللہ کا قانون ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ اس لیے گناہوں پہ اصرار کرتا ہے، زہر نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا بھائی؟ اس کا نقصان دنیا میں نظر آتا کہ لوگ مر جاتے ہیں، اور اگر غلطی سے بیٹا کھا لے چین نہیں آتا جب تک کہ ڈاکٹر کے پاس نہ لے جائے، اس کے اثرات نہ ختم کر لے، کیونکہ یقین ہے، مشاہدہ ہے کہ اس کا نقصان اس دنیا میں ہوتا ہے، جان چلی جاتی ہے۔ لیکن گناہ کا یہ ری ایکشن دنیا میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں تو ہم نے ذہن یہ بنا رہی ہے کہ وہ تو مرنے کے بعد ہوگا، اس لیے حرام بھی کھا لیتا ہے، زہر نہیں کھاتا، حرام کھا لیتا ہے۔
زہر نہیں کھاتا، سود کھا لیتا ہے، زہر نہیں کھاتا، رشوت کھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ حرام کھانے سے، رشوت لینے سے، سود لینے سے، معاملات میں بددیانتی اور خیانت کرنے سے دنیا میں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا، یہاں تو اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا نا بھائی، یہاں تو گاڑی ہو جائے گی، کوٹھی ہو جائے گی، بنگلہ ہو جائے گا، اسٹیٹس ہو جائے گا۔ زہر نہیں کھاتا اس لیے کہ ایمان ہے، مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اس کا نقصان ہوگا۔ سود کھا لیتا ہے، یتیم کا مال کھا لیتا ہے، بیٹیوں کا مال کھا لیتا ہے، بہنوں کا مال کھا لیتا ہے، بھائیوں کے ناحق مال پہ سانپ کی طرف بیٹھ جاتا ہے، بددیانتی کر لیتا ہے، اس لیے خوشی خوشی کر لیتا ہے کہ یہ جہالت اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، یہ غلط تصور بیٹھا ہوا ہے کہ اس کا دنیا میں نقصان کوئی نہیں ہونا۔ اس لیے گناہوں پہ اصرار ہوتا ہے، ہمت ہی نہیں کرتا گناہ چھوڑنے کی۔ ہمت کرے کیوں؟ ہمت کرانے کی جو چیز ہوتی ہے وہ تو نقصان اور نفع آج وہ تو ہے نہیں۔ ہم جو روز دفتر جاتے ہیں، روز بازار جاتے ہیں، روز بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، خون پسینے کا پیسہ لگا کر ان کو اداروں میں داخل کرتے ہیں، یہ کیوں ہمت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس کا نفع ہے، نہ کرنے پر اس کا نقصان بھی سامنے ہے۔ لیکن نیکی اور بدی کے اعمال پر جزا اور سزا کا جو خدا کا قانون ہے، اس کے بارے میں ہماری گمراہی یہ ہے، ہماری غلط فہمی یہ ہے کہ وہ قانون جزا اور سزا کا مرنے کے بعد ہے، یہاں کچھ نہیں ہونا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اعمال میں سستی بڑھتی جا رہی ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کتنے عرصے سے اچھے ماحول میں آتا ہے، فجر قابو میں نہیں آ رہی، فجر قابو میں نہیں آ رہی۔ کتنے عرصے سے یہ باتیں سنتا ہے، بازار کا دین زندہ نہیں ہو رہا۔ کتنے عرصے سے یہ کانوں میں باتیں پڑتی ہیں، لیکن اخلاق درست ہونے کو نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو تب آتی ہے بھائی کہ جب یہ ذہنیت ہو جائے، یہ یقین آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے جزا کا اور سزا کا، اس کا نفاذ اس دنیا میں بھی ہے۔ دنیا میں بھی ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کوئی زکوٰۃ اچھے طریقے سے دے دے، اس دنیا میں اسے نفع ملے گا، کیا؟ اس کا مال ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اب بتائیے ہم حفاظت کے لیے اور کیا کچھ کرتے ہیں؟ اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ صرف مال محفوظ ہوتا ہے، فرمایا مال بڑھ بھی جاتا ہے۔ صرف محفوظ نہیں ہوتا، بڑھ بھی جاتا ہے۔
اب مال محفوظ بھی ہو رہا ہے، بڑھ بھی جا رہا ہے، بتائیے پھر بھی کوئی زکوٰۃ میں کوتاہی کر سکتا ہے؟ خوشی خوشی دے گا۔ کاروبار میں سرمایہ کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے لگاتا ہے کہ ایسے پڑا ہوا ہے، محفوظ ہو جائے گا اور نفع بھی آنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے پڑا ہوا ہے، ضائع ہو جائے گا، محفوظ بھی ہو جائے گا، نفع بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور کاروبار بڑا شاندار ہے۔ تو کتنی اطمینان ہوتا ہے، کتنا اطمینان ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسی رہنمائی کر دے تو اس کا کتنا احسان مند ہو جاتا ہے کہ اس نے اچھا کاروبار بتایا، مال بڑھ بھی رہا ہے، محفوظ بھی ہو گیا، بڑا اچھا میرا محسن ہے، بڑی اچھی رہنمائی کی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس کا نفع آج نظر آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب کہہ دے میاں زکوٰۃ دے دو، یہ تو زکوٰۃ ہی مانگتے رہتے ہیں، اسے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اسے اپنا محسن نہیں سمجھتا۔ لیکن بڑا محسن ہے، وہ تو اللہ کی بات بتا رہا کہ یہاں سرمایہ کاری کرو گے، مال بھی محفوظ ہو جائے گا، مال بڑھ بھی جائے گا۔ دنیا میں تو لوگوں کے تجربے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لوگوں کا علم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کا مشاہدہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کا علم تو سچا ہے، اللہ کا کہا تو سچا ہے۔ تو آج جو اعمال میں کوتاہی ہے اور عبادات میں سستی ہے اور معاملات میں خیانت ہے اور اخلاق کی خرابی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے رد عمل کا اس دنیا میں ہونے کا یقین نہیں ہے کہ اس کا رد عمل میری زندگی میں آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ 5 چیزیں کرو گے تو پھر 5 چیزوں کی شکل میں اس کا نتیجہ بھی دیکھو گے اس دنیا میں۔ اگر تمہارے اعمال ایسے ہوں گے تو پھر اس کا نتیجہ ایسا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے بتایا، فرمایا جب تم دھوکہ دو گے نا اور بددیانتی کرو گے تو تمہارے دلوں میں ہر وقت خوف رہنے لگے گا، تمہارے دلوں میں ہر وقت خوف رہنے لگے گا۔ ما ظہر الغلول فی قوم الا القى اللہ فیہم الرعب۔ جب تم میں غلول، دھوکہ، بددیانتی آ جائے گی تو تمہارے دل میں ہر وقت خوف رہنے لگے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کل بازار کھلیں گے ہی نہیں کھلیں گے، پتہ نہیں کہیں ڈالر اوپر چلا جائے گا نیچے آ جائے گا۔ عجیب سی ایک بے چینی ہے۔ فرمایا یہ کرو گے تو اس دنیا میں یہ رد عمل آئے گا، امن کہیں نہیں رہے گا۔ سنگل پہ کھڑے ہو تو خوف ہوتا ہے کوئی لوٹنے نہ آ جائے، گاڑی رش میں پھنس جائے تو خوف ہوتا ہے کوئی آئے نہ جائے، امن نہیں رہے گا، امن نہیں رہے گا۔ ہمارے سچی نبی نے بتایا کہ یہ اس بدعملی کا نتیجہ معاشرے پہ آئے گا۔
یہ آئے گا. لیکن ہمارے ہاں تو چونکہ اس پہ ایمان ہی نہیں ہے تو کون اس کی فکر کرے. یہ دھوکہ چاہے سرکاری ادارے ہیں چاہے نجی ادارے ہیں، ہر جگہ یہ خیانت موجود ہے. غریب ہے یا امیر، یہ خیانت ہر جگہ سرایت کی ہوئی ہے. اور اس خیانت کی ایک بڑی وجہ کہ جب ہم کسی کو کوئی عہدہ دے رہے ہوتے ہیں، منصب دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ ڈگری دیکھتے ہیں، پڑھائی دیکھتے ہیں، ڈگری دیکھتے ہیں، پڑھائی دیکھتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں سفارش کس کی بڑھیا ہے. یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ اس میں امانت اور دیانت بھی ہے یا نہیں. اس میں امانت اور دیانت بھی ہے یا نہیں. ڈگری دیکھ لی، پڑھائی دیکھ لی، سفارش دیکھ لی، رشوت دیکھ لی، دیانت کوئی نہیں دیکھتا، امانت کوئی نہیں دیکھتا. اور اس خیانت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امن نہ رہا، ہر شخص اندر سے خوف زدہ ہے. فرمایا یہ کرو گے تو اس دنیا میں یہ رد عمل آئے گا. دوسری بات فرمائی، ما ظہر الزنا فی قوم، جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہوگی تو اس قوم میں اموات کی کثرت ہوگی. طرح طرح کی بیماریاں، اچانک موت. آج روز بروز زنا کے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لڑکی اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم، مرد عورت کا آزادانہ میل جول، بے حجابی اور عریانی. جب یہ سارے زنا کے اسباب بڑھیں گے تو پھر کسی بچے اور بچی کے لیے اپنی عفت اور پاک دامنی بچانا آسان تو نہ ہوگا. پھر اس کی توقع رکھنا کہ وہ صاف ستھری زندگی گزارے. لیکن آئے روز ان اسباب میں ہم اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں کہ اس زنا کا ری ایکشن میرے معاشرے پہ آئے گا. ان زنا کے اثرات میرے معاشرے پہ پڑیں گے، نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی، اموات کی کثرت ہوگی. بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسپتال میں آپ جائیں گے صفائی بہت ہوگی، صاف، کیونکہ ان کے پاس ایک علم ہے اور وہ صحیح علم ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جراثیم ہوتے ہیں. یہ علم ان کے پاس ہے کہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جراثیم ہوتے ہیں. لیکن اس لیے وہ گندگی صاف کرتے ہیں تاکہ بیماری کے جراثیم نہ ہوں. لیکن ان بیچاروں کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں بھی بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں. ان کے پاس یہ علم نہیں ہے. اس لیے گندگی تو نہیں ہوتی لیکن بے حیائی ہوتی ہے. اس لیے کہ جو علم انہوں نے پڑھا ہے اس میں ہے کہ جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماریوں کے جراثیم ہوں گے، صفائی کر لیتے. لیکن ان کے پاس اپنے نبی کا یہ علم نہیں ہے اور اس علم پہ یقین نہیں ہے کہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بیماریوں کے جراثیم ہوں گے، اور بیماریاں بھی ایسی کہ تمہارے آباء و اجداد نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہو. تو گندگی سے تو اپنے دفتر صاف کر لیتے ہیں،
لیکن بے حیائی سے اپنے تعلیمی ادارے بھی صاف نہیں رکھتے، شفا خانے بھی صاف نہیں رکھتے۔ تو جس کا نقصان آج نظر آ رہا ہے نا، اس سے تو بچتے ہیں، لیکن جس کے نقصان کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اس پہ چونکہ یقین نہیں، اس کے بارے میں ہم نے یہ ذہن بنا لیا کہ اگر بے حیائی کی بھی تو مرنے کے بعد سزا ملے گی نا، اس کا بیماریوں سے کیا تعلق؟ اس کا بیماریوں سے کیا تعلق؟ ہیضہ پھیل جائے، ہیضہ پھیل جائے اور کوئی طبیب بتا دے کہ امرود نہیں کھانا ہے، ڈاکٹر کہہ دے امرود نہ کھانا، تو کوئی بیچنے بھی آئے گا نا، کیا کہیں گے؟ کیوں لوگوں کی جان لیتے ہو بھائی؟ کیوں لوگوں کی جان کے دشمن بنی ہوئی ہو؟ ہیضہ پھیلا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے امرود نہیں کھانے، کیوں دوسروں کی جان لیتے ہو؟ یہی کہیں گے نا۔ یہی کہیں گے، لیکن بتائیے اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ گے تم معاشرے میں بیماریاں عام کرو گے۔ کوئی سے بھی کہتا ہے خدا کے بندو کیوں قوم کے دشمن بنی ہوئی ہو بے حیائی پھیلا کے، کیوں لوگوں کی صحت کے دشمن بنی ہوئی ہو اس بے حیائی کو پھیلا کر؟ کوئی یہ کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کیا کہتے ہیں؟ پرانے ذہن کا آدمی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ حیضے کے زمانے میں کوئی امرود کھلائے تو دشمن کہو کہ یہ زندگی کا دشمن ہے، اور یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا معاشرے پہ اس کا ریئیکشن اور رد عمل آئے گا، موذی بیماریاں پھیلیں گی۔ لیکن آج بے حیائی سے قدم پیچھے ہٹانا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ یہ غلط ذہنیت ہے کہ اس کا ریئیکشن مرنے کے بعد تو ہو سکتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی۔ لا تأکل یتاما، لا تأکلوا اموال الیتاما، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اور فرمایا یتیم کا مال کھانا ایسا ہے، قرآن میں ہے جیسے پیٹ میں آگ ڈالنا ہے۔ زہر تو نہیں کھائے گا، یتیم کا مال کھا جائے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے آگ اپنے اندر لے رہا ہے۔ لیکن کیا ذہن ہے کہ اس کا ریئیکشن اگر ہوا بھی تو مرنے کے بعد ہوگا نا، آئی تھوڑی ہوگا۔ کھاؤ میاں کھاؤ، جس کا مال ہے کھاؤ، جس کا بھی مال ہے۔ حلال حرام کی تو تمیز ہی مٹی چلی جا رہی ہے، اور اس لیے مٹی چلی جا رہی ہے میرے عزیزو کہ زہر کے رد عمل کا، زہر کے ریئیکشن کا تو یقین ہے، حرام کا اس دنیا میں نتیجہ بد، اس پر ایمان نہیں۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے ارشادات، نبی کے احادیث اس پر بھری پڑی ہے، جس میں اس بات کی نصیحت ہے، اس بات کی تلقین ہے کہ اللہ کا قانون جزا اور سزا کا جہاں آخرت میں ہوگا، اس دنیا میں بھی اس کے اثرات آئیں گے۔
اس کا رد عمل دنیا میں بھی آئے گا، اس کا انعام اس دنیا میں بھی ملے گا۔ ملے گا اس دنیا میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کوئی آدمی اپنا رزق کشادہ کرنا چاہے اس دنیا میں، رزق کشادہ کرنا چاہے تو فرمایا وہ کیا کیا کرے؟ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا تو اس کا رزق بھی بڑھ جائے گا، اس کی عمر کے اندر بھی برکت آ جائے گی۔ دنیا میں اس کو اس کا صلہ ملے گا، دنیا میں والدین کا اس نے سلوک کرے گا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرے گا، اقربا اور قریبی رشتوں کے ساتھ اچھائی کرے گا، اس دنیا میں فرمایا اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس دنیا میں رزق بڑھ جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا يحتسب۔ آپ فرمانے لگے جو آدمی معافی مانگنے کی نیکی کرے گا، کون سی نیکی؟ معافی مانگنے کی، اور یہ معافی مانگنے کی نیکی بار بار کرے گا اور دل سے کرے گا اور کثرت سے کرے گا۔ یہ معافی مانگنے کی جو نیکی کرے گا نا، بار بار کرے گا اور دل سے کرے گا اور کثرت سے کرے گا، اس دنیا میں اس کا انعام پائے گا، اس کی جزا ملے گی، اس دنیا میں ملے گی۔ دنیا میں یا رسول اللہ کیا جزا ملے گی؟ فرمایا جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے۔ مشکلیں آسان ہو جائیں گی، بند راستے کھل جائیں گے، بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، یہ جزا آخرت میں نہیں، دنیا میں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحت کا غم، بیٹیوں کا غم، اولاد کا غم، معاش کا غم اور غم ہی غم، یہ ہمیشہ دکھی رہتی ہے، سوچتی رہتی ہے اور نفسیاتی ہو گئی ہے، دماغ ہی خوش ہو گیا ہے، نیند ہی اڑ گئی ہے، غم اتنے لگے ہوئے ہیں۔ غم ہی کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں جو معافی مانگنے کی نیکی دل سے کرے گا، بار بار کرے گا، کثرت سے کرے گا، انعام ملے گا، دلوں کا غم ختم ہو جائے گا، دلوں کا غم ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہمیں شوق ہمارے اندر آئے نا، جب یقین آئے گا نا۔ ہم تو آج تک یہی سمجھتے ہیں، عام لوگ بھی، خواص لوگ بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی جزا اور سزا مرنے کے بعد ہے، وہاں دیکھی جائے گی۔ یہاں جو زندگی بنے گی نا وہ تو دکان سے بنے گی، کاروبار سے بنے گی، ڈگریوں سے بنے گی بھائی، فیکٹری اور کارخانوں سے بنے گی، مال سے بنے گی۔ اس میں سستی نہ دکھانا، اس میں کوئی نہیں سستی دکھاتا۔ اور اللہ کے نبی فرمان نیکی سے زندگی بنتی ہے
اور 100% بنتی ہے۔ تیسری چیز ہے وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سبحان اللہ، فرمایا جو معافی مانگنے کی نیکی دل سے کرے گا، کثرت سے کرے گا، تیسرا انعام اس دنیا میں ملے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل کرے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں تھا۔ اس کے معاش کا مسئلہ وہاں سے حل ہوگا، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں۔ اگر مجھے یہ تین چیزیں نصیب نہیں تو میری نیکی ٹھیک نہیں، ورنہ نبی کی بات تو ٹھیک ہے کہ نیکی کی یہ تاثیر اس دنیا میں ملتی ہے۔ میری نیکی میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، میری نیکی میں کھوٹ ہو سکتا ہے، میری نیکی ناقص ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے جو نیکی کے ثمرات بتائے وہ تو یقینی ہے۔ میں اپنی نیکی اچھی کروں، میں اپنی نیکی اچھی کروں، تو میرے عزیزو اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ جائیں، ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے، ہماری یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ آخرت میں نہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ذہن بنا ہے کہ اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ صرف آخرت میں ہے، اس نے آج ہماری زندگیوں کو گناہوں سے بھر دیا، عبادات میں سستی آ گئی، اولادوں کی نیکیوں کی فکر ختم ہو گئی۔ تعلیم سے زندگی بنتی ہے، نیکی کی تربیت سے بھی بچوں کی زندگی بنتی ہے؟ نہیں بنتی۔ اگر بنتی ہوتی تو میں فکر ہوتی نا بھائی۔ ہاں تعلیم کی فکر ہے اس لیے کہ اسے زندگی بنی، نیک تربیت سے بھی اس کی زندگی بنے گی۔ اس پہ ایمان نہیں ہے، اس لیے فکر بھی نہیں ہے۔ پہلے ایسی مسلمانوں کی ذہنیت نہیں ہوتی تھی، پہلے اس کی ذہنیت یہ مسلمانوں کی یہ ہوتی تھی کہ جو بھی میرے حالات خراب ہیں نا، گھر کے، میاں بیوی کے، باپ بیٹے کے، بہن بھائی کے، معاشرے کے، سوسائٹی کے اور قوم کے اور ملک کے، جو بھی ہمارے حالات خراب ہیں، مسلمانوں کا ذہن یہ ہوتا تھا اگر یہ اپنے حالات ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان راستہ ہے ہم اپنے اعمال صحیح کر لیں۔ تو مسلمان اپنے اعمال کی اصلاح کی اہتمام کیا کرتا، فکر کیا کرتا کہ اگر احوال اور حالت صحیح کرنی ہے تو اپنا عمل ٹھیک کر لوں، لیکن اب یہ ذہنیت ختم ہو گئی۔ یہ سبق کہیں ملتا ہی نہیں۔ پہلے تو بچپن میں مسلمانوں کو یہ سبق ملتا تھا نا، بیٹے ایسا کرو گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہوگا۔ گھر کی درسگاہ میں ملتا تھا، تعلیمی اداروں کے سامنے یہی سبق ملتا تھا کہ بیٹے ایسا کرو گے تو ایسا کرو ہوگا۔ ذہنیت ہوتی تھی، اور جہاں کچھ غلط ہوتا تھا تو فوراً ذہن جاتا تھا اس لیے کہ میرا عمل غلط ہے، میں نے آج یہ غلطی کی ہے، اللہ نے تھپڑ مارا ہے، اللہ نے سزا دی ہے، فوراً اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا کرتا، فوراً اپنے اعمال کی اصلاح کر لیا کرتا۔ ایک تو یہ غلط ذہنیت ہے، اللہ رب العزت ہمیں صحیح تصور نصیب فرما دے جزا اور سزا کا، کہ اس کا رد عمل دنیا میں بھی ہوتا ہے، اس کی جزا اعمال کی دنیا میں بھی ملتی ہے، اس کا اللہ ہمیں یقین نصیب فرما۔ دوسری جو غلط فہمی ہے، دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے
کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا ہوگی، عقیدہ تو ہے، لیکن دنیا پرستی ایسی چھائی ہوئی ہے، خواہشات کی ایسی زندگی ہے کہ وہ عقیدہ انتہائی کمزور ہے، انتہائی مضمحل ہے۔ اور مسلمان آج ایسی زندگی گزار رہا جیسے مرنے کی زندگی کا معاملہ میری آج کی زندگی سے کوئی نہیں ہے۔ عقیدت ہے، علم کیا تک، لیکن وہ ایمان اتنا کمزور ہو گیا آخرت کی زندگی پر کہ آج مسلمان کو ذرا بھی فکر نہیں ہوتی کہ آج نیکی اور بدی کی شکل میں اپنے نامہ اعمال میں کیا لکھوا رہا ہوں اور کل میرے ساتھ یہ کیا ہوگا، یہ اسے بالکل فکر نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، 20 سال کی زندگی، بچے کی عمر 20 سال کی ہو، بچے کی عمر 30 سال کی ہو، بچے کی عمر 25 سال کی ہو، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ پہلے 20 سال یا پہلے 25 سال اتنے اہم ہیں کہ بقیہ 60 سال کی جو زندگی ہے، 70 سال کی زندگی ہے، ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا گہرا تعلق، مانتے ہیں نا کہ پہلے 25 سال یا پہلے 20 سال کا اگلے 30 سال اور 40 سال سے بڑے گہرا تعلق ہے۔ تو اس اگلی 40 سالہ زندگی کو سنوارنے کے لیے پہلے بچے کے 20-25 سال سنوارتے نہیں سنوارتے؟ ایسا تو نہیں کرتے کیا ٹھیک ہے 20-25 سال کو چھوڑو، کھیل کود میں لگنے دو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اس کی زندگی بڑی شاندار ہو جائے گی اللہ چاہے گا تو، ایسا کہتے ہیں؟ اس کو اسکول نہیں بھیجنا، اس کو تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجنا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی، جیسے یہ چاہے کرنے دو 20-25 سال تک، اور اس کے بعد اس کی اگلی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ کوئی کرتا ہے ایسا؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ اس 20-25 سال پر اگلی زندگی موقوف ہے۔ اگر یہ اچھی محنت کی، کوشش کی، کچھ بنا، اگلے 25-30 سال اچھے ہو جائیں گے، ایسا ہی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آیا مسلمانوں کا یہ ایمان بھی ہے کہ اس 60 سالہ زندگی کا اور اس 70 سالہ زندگی کا اگلے کی کھربوں سال کی زندگی بھی سے ایسا گہرا تعلق ہے؟ کیا یہ بھی یقین ہے کہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی کا آئندہ کی کھربوں سال کی زندگی سے بھی ایسا گہرا تعلق ہے؟ یہ عقیدہ تو ہے، علم تو ہے، یقین نہیں۔ یہ یقین نہیں۔ وہاں تو یقین ہے، 25 سال کے بعد اگلی 40 سال کی زندگی کا بڑا گہرا تعلق ہے، وہاں تو ایمان ہے۔ لیکن 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا اگلی زندگی سے ایسا ہی گہرا تعلق ہے کہ جیسا کرو گے ویسا نتیجہ آئے گا؟ نہیں، وہاں کیا کہتے ہیں؟ وہاں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہاں جیسی بھی زندگی گزارو اللہ بڑا رحیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ احمق ہے، احمق، یہ احمق آدمی ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند تو وہ ہے جو آج ایسی زندگی گزارتا ہے تاکہ کل کی زندگی اچھی ہو جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ وہواہ وتمنى علی اللہ، یہ احمق آدمی ہے جو زندگی تو اپنی من پسند کی گزارتا ہے، خواہشات کی گزارتا ہے، نفس کی مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، پھر امیدیں اللہ پہ دھر لیتا ہے۔ فرمایا یہ احمق آدمی ہے۔ جب اللہ نے ایک قانون بتا دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کا ریئیکشن آئے گا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ جو اپنے اوپر برا بوجھ اٹھا رہے ہیں گناہوں کا اپنے پشتوں پر، بہت برا بوجھ ہے، بہت برا بوجھ ہے، بہت بڑی برائی اپنے سر لے رہے ہیں. تو اللہ نے قانون بتا دیا ہے کہ تمہاری اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کا اگلی زندگی سے گہرا تعلق ہے. ایسا نہیں سود کھاتے کھاتے مرے اور ایک آدمی حلال چن چن کے مرے، دونوں کی کھربوں سال کی زندگی ایک جیسی ہوگی. اللہ کہتا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ ساء ما یحکمون، بڑا غلط فیصلہ کرتے ہو. ایک بے نمازی مرے اور ایک زندگی بھر نمازوں کے اہتمام کے ساتھ مرے، ایک بے حیائی کی زندگی گزارے اور ایک حیا اور عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے. دونوں کا مرنا اور کل کی زندگی ایک جیسی ہوگی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اللہ نے رحمت کے اعمال بتائے نا، یہ کر لوگے میری رحمت متوجہ ہو جائے گی، یہ کر لوگے میری بخشش ہو جائے گی، یہ کر لوگے میں تمہیں اپنا بنا لوں گا. اللہ کے نے رحمت کے مغفرت کے بہانے بتائے ہیں، یہ کر لو. کتنے گناہ ہیں، انگنت ہیں، ڈھیروں ہیں. ندامت کا آنسو لے کے آؤ، پھر اللہ کی رحمت دیکھو کیسے معاف کرتے. لیکن یہ تو نہیں کہ زندگی گندگی کی ہے، نجاست ساتھ لے کے جا رہا ہے اور پھر قبر میں اس کے لیے جنت کا باغ بن جائے. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بہت غلط فہمیاں ہیں دونوں میرے عزیزوں. ایک تو ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ قانون جزا اور سزا کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، سب اچھے اور برے اعمال کا نتیجہ مرنے کے بعد ہو. اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اس آخرت کی زندگی پہ یقین ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ سمجھتے ہیں اس کا اس زندگی سے کوئی ربط ہی نہیں. 40 سال کی زندگی پہلے 25 سال سے ربط ہے، اور ربط ہے تو کیا لگاتا ہے تبنائیاں، اور اپنے بچوں پہ خون پسینے کی دولت لگا دیتا ہے. کبھی اس کو انگلینڈ بھیجتا ہے، کبھی اس کو یورپ بھیجتا ہے، کبھی اسے آسٹریلیا بھیجتا ہے، اپنے سے جدا بھی کرتا ہے، وہ بھی جدائی برداشت کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں. اور کتنے بد نصیب ہیں، بس اوقات ایمان بھی دے دیتے ہیں. لیکن ایک بھوت سوار ہے نا کہ 40-50 سال کا کیریئر بن جائے گا. جوان بچیاں بھی بھیج دیتے. بھوت سوار ہے کہ اس 25 سالہ 30 سالہ محنت کی وجہ سے 40 سال کا کیریئر بن جائے گا. ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. یہ ایمان نہ رہا کہ 60-70 سالہ زندگی کا کھربوں سال کی زندگی سے بڑا گہرا ربط ہے. جو آج بوگے، جو آج محنت کرو گے، جیسے آج زندگی گزارو گے، کل اس کا نتیجہ تمہارے سامنے آئے گا. یہ عقیدہ کمزور ہو گیا، یہ عقیدہ کمزور ہو گیا. میرے عزیزو، اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے دلوں میں آ جائیں نا، یقین جانیں ہمارے لیے اپنے اعمال کی اصلاح آسان ہو جائے. ہمارے لیے اپنے اعمال کی اصلاح آسان ہو جائے، اپنے بچوں کی صحیح نہج پہ تربیت آسان ہو جائے. ہماری زندگی میں جو معاملات اور معاشرت میں گناہ رچے بسے ہیں نا، جن کو چھوڑنے کی ہم ہمت نہیں کرتے، ہمت آ جائے گی. اگر یہ یقین آ جائے کہ اس کا رد عمل اس دنیا میں اور اس دنیا کی زندگی کا کھربوں سال کی زندگی سے گہرا ربط کہ جو بویا کل کاٹنا پڑے گا، بدلہ آئے گا.
من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ کریم کہہ رہے جو کرو گے میاں سزا تو ملے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نیکی پرانی نہیں ہوتی، اور گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور جس ذات نے بدلہ دینا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں بھلایا جاتا، جس نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے اسے نیند نہیں آتی۔ اب تمہارا معاملہ ہے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کیا کرتے ہو۔ نیکی نہیں پرانی ہوتی، اس کا میٹھا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے، اس کا انعام آخرت میں بھی ملتا ہے۔ گناہ نہیں بھلایا جاتا، اس کا ریئیکشن آج بھی آتا ہے، اس کا عذاب کل بھی ہے۔ جس ذات نے دینا ہے نا وہ ذات تمہارے ہر کسی کیے پر کسی سے غافل نہیں۔ اب معاملہ تمہارے سپرد ہے، کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، اور اللہ کے رسول کی باتوں پہ اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اعتماد نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام سامعین سامعات حاضرین حاضرات کو ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم گناہوں کی گندگیوں سے نجاستوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم نیکیوں پہ استقامت عطا فرما، اپنے فضل سے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم بری زندگی سے، برے حالات سے، بری موت سے محفوظ فرما، بری صحبت سے، برے لوگوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے یا ارحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، عافیت والی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ معاملات معاشرت اخلاقیات میں ہمیں اصلاح کی سچی فکر نصیب فرما۔ اے مولا کریم پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے یا ارحم الراحمین ہم سبھی کو محفوظ فرما۔ حادثات سانحات سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے لقمہ حلال عطا فرما، برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے جن کی بچیاں ہیں
ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے مولا ہمیشہ اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے راحت کا سامان بنا، صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا، سکون کا اور عزتوں کا باعث بنا۔ اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما۔ رنگ نسل وطن علاقے فرقے وطنیت کے جتنے بت ہیں اے مولا مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما۔ اسلامی برادری کو عام فرما، اسلامی اہمیت کو زندہ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ دین کی خدمت کے جتنے نقشے تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی افادت فرما۔ تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ مخلص لوگ عطا فرما۔ جو کام کر رہے ان کی اخلاص اہلیت میں ترقی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا ہمارے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرما۔ اے مولا یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ شریروں سے اور فسادیوں سے اور فتنہ بازوں سے اے اللہ ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو، ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی کو فروغ دے رہے، ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ عطا فرما۔ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں اے مولا اس ملک کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم جو بیرونی دشمن اندرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اللہ اس ملک کو ان کے فتنوں سے اور ان کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اس ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں رہنے والوں میں باہمی اتفاق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس قوم کو اے اللہ باہمی اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.